عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میرا نام غلام جعفر ہے۔ میں پنجاب کالج عبدالحکیم کے شعبہ اردو میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ ہم مناقب عمر بن عبدالعزیز کے 2 لیکچر پہلے دے چکے ہیں، جس میں پہلے لیکچر میں ہم نے سبق کا تعارف اور مصنف کا تعارف پڑھا تھا، اور دوسرے لیکچر میں ہم نے کچھ سبق کی دہرائی کی تھی۔ اب یہ ہمارا تیسرا لیکچر ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز کے سبق سے۔ اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ عمر بن عبدالعزیز نے ان زمینوں کے متعلق کیا کیا تھا جو ان کے خاندان بنو امیہ نے ناجائز قابض کی ہوئی تھیں، ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا عام لوگوں کی زمینوں پہ۔ عزیز طلباء، آپ ایک لفظ یہاں بنو امیہ یا خاندان بنو امیہ یہ سن رہے ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو اس کا پس منظر بتاتا ہوں کہ خاندان بنو امیہ کون تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلیفہ بنے۔ ان کی خلافت کا زمانہ 2 سال تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلیفہ بنے، تو ان کی خلافت کا زمانہ 10 سال 6 ماہ تھا۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، تو ان کی حکومت کا، ان کی خلافت کا زمانہ 12 سال تھا۔ ان کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، ان کا زمانہ 2 سال 9 ماہ تھا۔ ان کے بعد مختصر عرصے کے لیے ان کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، ان کا 6 ماہ کا عرصہ تھا۔ ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد پھر خلیفہ بنے حضرت امیر معاویہ۔ تو حضرت امیر معاویہ کی جو خلافت کا زمانہ تھا وہ 19 سال تک رہا۔ تو یہ کل عرصہ ملا کے، یعنی بنو امیہ کی خلافت کا جو زمانہ تھا وہ 41 ہجری سے شروع ہوا اور 132 ہجری تک رہا، یعنی 680 عیسوی سے لے کر 750 عیسوی تک خاندان بنو امیہ نے حکمرانی کی۔ یہ شروع ہوئی تھی معاویہ بن ابی سفیان کے ہاتھ پر۔ عام لوگوں نے بیعت عامہ ہونے کے بعد اس سے بیعت عامہ سے اس کا آغاز ہوا۔ پھر ان کا بیٹا یزید اس پہ حکمرانی کے تخت پہ بیٹھا، جس کے زمانے میں کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ پھر اس کے بعد یزید کے بیٹے نے خلافت عام لوگوں کے حوالے کی، تو انہی کے خاندان میں سے مروان نے حکومت پر دوبارہ قبضہ کر لیا، جو تقریباً پھر اسی خاندان کے لوگوں میں 92 برس تک رہا۔ تو یہ 680 سے شروع ہونے والی 750 یا 41 ہجری سے شروع ہونے والی 132 ہجری تک کا جو زمانہ حکومت کا تھا یہ بنو امیہ کا تھا۔ اس کے بعد پھر بنو عباس خلافت پہ یا حکمرانی کی مسند پہ بیٹھے، تو ان کا زمانہ 756 عیسوی سے شروع ہو کر 1030 تک رہا۔ تو 756 سے 1030 تک کا جو زمانہ ہے وہ بنو عباس کا ہے۔ اس سے پہلے بنو امیہ کا حکمرانی کا زمانہ ہے۔ اسی میں اب عمر بن عبدالعزیز بھی حکمران بنے تھے، خلیفہ بنے تھے۔ عزیز طلباء، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلافت کی مسند پر بیٹھے تو سب سے پہلا کام یا سب سے پہلی بات جو ان کے ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ ان کے خاندان نے جو عام لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا اس کو واپس کروانا تھا۔ تو جب یہ بات ان کے خاندان کو پتہ چلی
تو انہوں نے بطور سفارش کے آپ کی پھوپھی ام عمر، جن کا نام فاطمہ تھا، کو سفارشی بنا کر بھیجا کہ آپ عمر بن عبدالعزیز سے کہیں کہ یہ کام کرنا پورے خاندان کی دشمنی مول لینا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ میں قیامت کے علاوہ کسی اور دن سے نہیں ڈرتا۔ پھر آپ نے اس وقت کے 3 بڑے مذہبی رہنما جو تھے، مکحول، میمون اور ابو قلابہ، ان سے رائے لینا چاہی۔ تو مکحول نے سہما ہوا جواب دیا، وہ دب گئے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے روب میں۔ پھر آپ نے میمون سے پوچھا کہ تم کوئی بات کہو، تو میمون نے کہا آپ اپنے بیٹے عبد الملک سے پوچھ لیجئے، کیونکہ عبد الملک اپنے باپ عمر بن عبدالعزیز کی طرح نیک اور پارسا انسان تھا، عدل و انصاف کو پسند کرنے والا تھا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے جب اپنے بیٹے عبد الملک سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو جاگیریں ان لوگوں کو واپس کر دینی چاہیے تھیں جن کی ہیں، ورنہ آپ کا شمار بھی پہلے کی طرح غاصب حکمرانوں میں سے ہوگا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے اپنے غلام مزاحم سے پوچھا، تو مزاحم نے بھی کہا کہ اے امیر المومنین، آپ اپنے بچوں کا خیال کیجئے، ان کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ تو عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں نے اپنے بچوں کو اللہ پہ بھروسہ سکھایا ہے، ان کا مالک اللہ ہے۔ پھر عبد الملک جو ان کے بیٹے تھے، جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ کہا ہے، تو عمر بن عبدالعزیز نے بھی یہ عہد کر لیا تھا، لیکن اپنے عہد میں تھوڑا انہوں نے توقف کیا تھا کہ میں ان کو ظہر کی نماز کے بعد مسجد کے ممبر پہ بیٹھوں گا اور اس وقت ان لوگوں کو یہ زمینیں یا ان کے جو اسناد ہیں وہ پھاڑ دوں گا۔ تو جب اس بات کا پتہ چلا ان کے بیٹے عبد الملک کو، تو انہوں نے کہا استغفر اللہ، کہ اس وقت تک کیا یقین ہے آپ کو کہ آپ زندہ رہیں گے؟ تو فوری اٹھے عمر بن عبدالعزیز، مسجد میں گئے، لوگوں کو اکٹھا کیا اور وہیں سے جو ان زمینوں کی اسناد تھیں، سندیں تھیں اور ان کے جو کاغذات تھے، وہ کینچی سے قطر قطر کر پھینکنا شروع کر دیے۔ عمر بن عبدالعزیز کو اپنے تمام خاندان میں سے ابن سلیمان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ تو جب ان کی زمین کی باری آئی تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ زمین پہلے کس کے قبضہ میں تھی؟ تو ابن سلیمان نے کہا کہ یہ حجاج کے قبضہ میں تھی۔ تو کہا اس کا مالک حجاج ہے یا ان کا خاندان ہے، آپ کون ہیں؟ اور یاد رہے کہ یہ وہی حجاج بن یوسف ہے جس نے قرآن پر اعراب لگوائے تھے۔ یہ ایک ثقفی گورنر تھا جو عراق کا کئی وقت بادشاہ بھی رہا، اس نے قرآن پر بھی اعراب لگوائے، لیکن یہ ظالم تھا کہ اس نے بہت سے علماء اور بزرگوں کا قتل کروایا تھا۔ اس نے بیت اللہ پہ بھی سنگواری کی، لیکن یاد رہے کہ یہ ہمارے نوجوان ہیرو محمد بن قاسم کا سسر بھی تھا۔ تو عمر جب ابن سلیمان کی زمین، ان کے کاغذات پھاڑے جانے لگے تو وہ رونے لگے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اے میری جان، اگر میرے بیٹے بھی یہ ہوتے یہاں تو میں ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سب سے بری بات جو ہے جب کوئی قوم تباہ و برباد ہوتی ہے تو وہ اس طرح ہوتی ہے کہ وہ اپنی رعایا سے آزادی اور حق گوئی چھین لیتی ہے۔ تو بنی امیہ کے جو پہلے حکمران تھے انہوں نے بھی یہ چھینی ہوئی تھی کہ وہ عام آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ کوئی خلیفہ وقت سے کوئی مطالبہ کر سکے یا ان سے کوئی سوال کر سکے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے 2 نہایت راست باز اور سچ اور حق گوئی جو انسان تھے ان کو صرف اس بات پہ لگایا کہ آپ نے میرے فیصلوں کو دیکھنا ہے اور اگر میں کہیں غلطی کر رہا ہوں تو فوراً مجھے ٹوک دینا ہے۔ پھر یہ ان کے زمانے پہ تو لوگوں کو یہ جرأت ہو گئی تھی کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ عمر بن عبدالعزیز کو ٹوک دیتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کے ہاں ایک مقدمہ آیا ایک گرجے کے متولی کا اور ان کے خاندان کا،
آدمی تھا، تو وہ اپنے خاندان کے زوم میں بیٹھ گیا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ جب تمہارا مخالف فریق مقدمہ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی کھڑے ہو جائیں۔ عمر بن عبدالعزیز جہاں کہیں سے بھی کھانا کھاتے، یا عموماً وہ غیر مسلموں کے ہاں سے بھی اگر کھانا کھاتے تو ان کے ہاں اس کھانے کے پیسے ادا کر دیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی تھا کہ ان کا جو نظام زندگی تھا یا جو معاشرت تھی وہ بالکل عام لوگوں کی طرح تھی۔ اس لیے یہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کے جو کل ترکہ تھا وہ 17 دینار تھے، جن میں سے 7 جو ہے وہ تجہیز و تکفین پہ لگ گئے، اور کل جو ہے وہ باقی 10 بچے۔ حالانکہ ان کے ایک چچا زاد نے کہا تھا کہ میں آپ کے پاس بھیج دیتا ہوں 1,00,000 دینار۔ مسلمہ بن عبد الملک نے کہا تھا کہ میں آپ کے پاس 1,00,000 دینار بھیج دیتا ہوں، آپ کوئی اپنے بچوں کے لیے وصیت کر جائیں۔ تو فرمایا یہ جن کے ہیں وہ ان کو واپس کر دیں۔ تو کل جو ترکہ تھا وہ آپ کا 17 دینار تھا، جن میں سے 7 جو تجہیز و تکفین پہ لگ گئے، باقی 10 دینار بچے تھے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کا ایک جو سبق تھا وہ مکمل ہوا ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اس سبق، یہ اگر سبق پیپر میں آتا ہے تو اس سبق کا آپ نے خلاصہ کیسے لکھنا ہے؟ تو خلاصے کے لیے میں چند آپ کو اہم نکات بتا دیتا ہوں، وہ آپ ذہن میں رکھیے، آپ کے لیے خلاصہ لکھنا آسان ہو جائے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، خلاصہ لکھنے کے لیے جو اہم نکات ہیں وہ آپ ذہن نشین کر لیں۔ خلاصہ لکھنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی سبق کا اگر آپ نے خلاصہ لکھنا ہے تو آپ اس سبق کا بغور مطالعہ کریں، 2-3 مرتبہ اس کو اچھی طرح پڑھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس سبق کے جو اہم نکات ہیں وہ آپ اپنے الفاظ میں بیان کریں، ہو بہو ایسے بیان نہ کریں جیسے کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ایسے نہ ہو کہ آپ پوری کتاب، پورے سبق کا رٹا لگا لیں، بلکہ ان نکات کو آپ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ تیسری بات یہ ہے اس میں جو غیر سبقی مواد یا شعری و نثری حوالے ہیں وہ نہ دیں، کیونکہ یہ نثری حوالے یہ تشریح وغیرہ میں دیے جاتے ہیں، جبکہ آپ نے جب خلاصہ لکھنا ہے تو خلاصہ صرف وہی لکھنا ہے جو سبق میں چیزیں ہیں، اس میں آپ اپنی طرف سے کوئی اضافی چیزیں نہیں لکھ سکتے۔ پھر یہ ہے کہ خلاصہ لکھتے ہوئے اس میں بے جا طوالت نہ ہو۔ خلاصہ جتنا ہوتا ہے کہ وہ 2-2.5 صفحات کا ہو یا زیادہ سے زیادہ 3 صفحات کا ہو، اس سے زائد نہ ہو، یعنی اس میں بے جا طوالت نہ ہو۔ اور پھر کیا، یہ خلاصہ کسی بھی سبق کا ہے وہ 2.5 سے 3 صفحات تک محدود ہو، اس سے زائد نہ ہو۔ اور اس میں جو اہم الفاظ ہوتے ہیں یا اہم نکات ہوتے ہیں ان کو آپ مارکر سے بھی لکھ سکتے ہیں، جنہیں عام طور پر آپ کی ورڈ کہتے ہیں۔ پھر آخری بات یہ ہے کہ اس سبق کی ترتیب آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اور جو پیراگراف کی ترتیب ہے بالکل اسی طرح وہ خلاصہ بھی انہی پیراگراف کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ترتیب سے لکھیں، تو اس طرح آپ کا یہ خلاصہ مکمل ہو جائے گا۔ ہمارا یہ پہلا سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز اپنے اختتام کو پہنچا۔